أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط للمرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ لوط علیہ السلام کے قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے۔ کیا دنیا جہان کے سارے لوگوں میں تم ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویاں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے بیٹھے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے بالکل گزرے ہوئے لوگ ہو۔ کہنے لگے لوط علیہ السلام اگر تم باز نہ آئے تو تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں بستی سے نکال دیا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا یقین جانو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تمہارے کام سے بالکل بیزار ہوں۔ میرے پروردگار جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں مجھے اور میرے گھر والوں کو ان سے نجات عطا فرما دیجیے۔ چنانچہ ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات عطا فرما دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں شامل رہی۔ پھر اور سب کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا اور ان پر ایک زبردست بارش برسا دی۔ غرض بہت بری بارش تھی جو ان پر برسی جبکہ جنہیں پہلے سے ڈرا دیا گیا تھا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور یقین جانو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 160 سے 175 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن 7 پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے حضرت لوط علیہ السلام چھٹے پیغمبر ہیں جس کا تذکرہ اس وقت آیات بالا میں کیا گیا ہے۔ پورے رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام اور اس کی قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ چھٹے پیغمبر ہیں جس کا اس صورت کے اندر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن میں دعوت و تبلیغ سے بیزار اور پریشان ہو گئے اور یقین ہو گیا کہ میری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں قبول کرے گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت جب کر رہے تھے ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام ساتھ میں تھے، صرف 3 آدمی تھے۔ یہ تینوں آدمی شام کے علاقے میں گئے،
تو آپ کو اس کے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جتنے پیغمبر آئے ان تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہی قوم میں سے پیدا کیا، لیکن لوط علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں پیدا نہیں ہوئے، پیدا تو کہیں اور ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام جب گئے تو ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین حنیف کی تبلیغ و ترویج کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم بستی کی طرف، جو ایک بستی کا نام صدوم اور عمارہ، یہ بستی جو تھی یمن وغیرہ کے علاقے میں، اس علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا کہ جا کر کے اس قوم کو تم دعوت و تبلیغ کرو، دین حنیف کے بارے میں ان کو بتاؤ۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں آئے اور آ کر کے ان کی بدمعاشیاں، اس کے اندر تو بے شمار خرابیاں تھیں، بے شمار خرابی، جیسا کہ پہلی قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ آیا، شرک اور بت پرستی تو تمام برباد قوموں میں یہ مشترک رہی ہے، تمام قوموں کے اندر یہ بیماری رہی، لیکن قوم لوط کے اندر ایک بیماری جو سب سے خطرناک بیماری تھی، وہ بیماری کیا تھی؟ عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں سے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل یہ کمبخت لوگ کرتے تھے، یہ تو برائی تھی۔ اس کے علاوہ اس قوم کے اندر چوری، ڈکیتی اور ڈاکہ اور مسافروں کو لوٹ لینا، مسافروں کا سامان لوٹ کر کے اپنے گھروں کو لے کر کے چلے جاتے تھے، یہ خرابی بھی تھی۔ لیکن سب سے بڑی خرابی جو اس قوم کے اندر پائی جاتی تھی، وہ خرابی اس سے پہلے دنیا میں کہیں بھی پائی نہیں جاتی تھی، یہاں تک کہ جانور بھی اس برے فعل سے کراہت اور معیوب اس کو سمجھتے ہیں، لیکن اس قوم کے اندر یہ برائی مردوں سے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرنا، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہتر سمجھایا کہ دیکھو اپنی عورتوں کو اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے استعمال کرو، اور مردوں کے ساتھ جو تم یہ کام کر رہے ہو یہ کام بالکل غلط ہے۔ لیکن ان کمبختوں نے بجائے اس کے کہ ماننے کے حضرت لوط علیہ السلام کو وطن سے بے وطن، یعنی وطن سے نکال دینے کی دھمکی دینی شروع کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھی کہ دیکھو بھائی، جو میں کام کر رہا ہوں اس کام کے اوپر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میں تو اس صلے کا اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کا صلہ دیں گے، اس کی اجرت دیں گے، میں تمہارے سامنے صرف حق بات کر رہا ہوں۔ ایک تو بتوں کی پرستی سے باز آ جاؤ، اور جو تم برے فعل کے اندر مبتلا ہو اس فعل کو تم ترک کر دو۔ لیکن جب کسی قوم کی شامت آتی ہے، جب کسی قوم کی تباہی اور بربادی کا وقت آتا ہے، تو وہ کمبخت لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ جب اس قوم کی تباہی اور بربادی کا وقت آیا تو اس کا سلسلہ یوں شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا، جس کا تذکرہ سورہ ہود کے اندر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کے لیے بچڑے کو ذبح کر کے تلا بھنا اور اس کے سامنے کھانے کے لیے پیش کیا۔ لیکن جب ان فرشتوں نے کھانے سے انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شبہ ہوا کہ پتہ نہیں ہمارے دشمن ہیں کیا، کیوں نہیں کھا رہے۔ لیکن ان فرشتوں نے اس کا انکشاف کر دیا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں، قوم لوط کو سبق سکھانے کے لیے اور اس کے اوپر عذاب کو نازل کرنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے بحث مباحثہ کرنے لگے کہ اس قوم کو تم کیسا برباد کرو گے، اس قوم میں تو ہمارا بھتیجا ہے جو ایمان والا ہے، اس کے ماننے والے بھی لوگ ہیں، اس قوم کو تم کیسا ہلاک اور برباد کر سکتے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ماننے والوں کو تو ہم بچا دیں گے، نہ ماننے والوں کو ہم تباہ و برباد کریں گے۔ چنانچہ وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ فرشتے نہایت ہی حسین خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر مہمان ہوئے۔ جب قوم کو پتا چلا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ کافرہ تھی، وہ مخبری کرتی تھی، جاسوسی کرتی تھی، اس عورت نے جا کر کے قوم کے سرداروں سے کہہ دیا کہ ہمارے گھر میں بڑے ہی حسین اور خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں،
اور اس عورت نے اس کو بتایا تو قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا اور تقاضا کرنے لگے کہ ان نوجوان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو۔ لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ یہ بدسلوکی اور ایسا یہ لوگ کام کرنے والے ہیں، تو بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کاش کہ کوئی ہمارا ساتھ دینے والا ہوتا۔ تو اپنی پریشانی کا جب حضرت لوط علیہ السلام نے اظہار کیا تو فرشتوں نے ان سے بتا دیا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں، ہمارے اوپر ان کو قابو نہیں ملے گا اور یہ لوگ قابو نہیں پا سکیں گے ہم پر، آپ پریشان مت ہوئیے اور آپ اپنی قوم کو رات، یا اپنی قوم سے مراد ایمان لانے والی قوم، اپنے اہل و عیال کو اور آپ اپنے ماننے والوں کو رات کو لے کر کے نکل جائیے اس بستی سے، اور خبردار جب وہ نکلے تو پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے، بالکل سیدھا چلتے رہے وہ۔ تو لوط علیہ السلام نے رات کی تاریکی جب چھائی تو اپنے ماننے والوں کو لے کر کے نکل گئے۔ ادھر جو ہے ایسا ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کئی قسم کے عذابات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان بدبخت قوموں کو زمین سے اٹھایا اور زمین سے اٹھا کر کے آسمان پر لے کر کے گئے اور وہاں سے اس کو پلٹ دیا، یہاں تک کہ 400 مربع کلومیٹر زمین کے اندر اس قوم کو دھسا دیا، اور اس زمین پر جہاں پر اس کو دھسایا گیا تھا اس سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اب دیکھیے بتانا یہاں یہ ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج مشکل یہ ہے کہ سابقہ قوموں کے عذابات سے مسلمان بھی عبرت نہیں لیتے، اور آج بھی یہی ہو رہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خطرناک قسم کا عذاب دیا کہ پوری بستی کو زمین سے اٹھا کر کے زمین پر الٹ دیا، پلٹ دیا، اور اس کے اوپر پتھروں کی بارش بھی ہوئی، اس کو جو پتھروں سے بھی مارا گیا اور اس کو ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ اب وہ علاقہ جس علاقے میں اس قوم پر عذاب آیا تھا آج بھی اس علاقے میں پانی ہے، لیکن اس پانی کی خوبی یہ ہے کہ اس پانی کے قریب جیسا کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے ندی تالاب کے آجو بازو میں پرندے، چڑیا اور بہت سارے جانور وغیرہ پانی پینے کے لیے جمع ہوتے، شکار کرنے کے لیے جمع ہوتے، مچھلی اور کیڑوں مکوڑوں کو کھانے کے لیے جمع ہوتے، لیکن اس پانی کے اندر نحوست آج بھی ایسی ہے کہ اس جگہ پر کوئی پرندہ آتا نہیں، یہاں تک کہ اس پانی میں کوئی اگر تیرنا چاہے تو ڈوبتا نہیں، وہ اوپر ہی اوپر رہتا۔ اس پانی کی نحوست ایسی ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی نحوست کو آج بھی برقرار رکھا ہے کہ اس پانی کے اندر کوئی ڈوبنا چاہے تو ڈوب نہیں سکتا، بلکہ اوپر اوپر ہی تیرتا رہتا ہے اور وہ نیچے نہیں جاتا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اس عذاب والی قوم سے عبرت لینے کے بجائے آج اس جگہ پر بڑے بڑے اسٹار ہوٹل، 5 اسٹار ہوٹل بنے ہوئے ہیں، اور ان ہوٹلوں میں عیاشی ہوتی ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، جنسی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، دنیا کی ساری برائیاں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس جگہ پر کسی قسم کی برائی نہ کی جاتی، اس عذاب شدہ قوم سے لوگ عبرت حاصل کر کے وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے، نافرمانی سے بچتے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس تالاب میں جہاں پر اس قوم پر عذاب آیا تھا اس تالاب کے ارد و گرد میں بڑے بڑے اسٹار ہوٹل بنے ہوئے ہیں جہاں عیاشی کے سارے سامان مہیا ہے، جا کر کے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے انسان عیاشی کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، جناکاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، حالانکہ ان واقعات کے اندر عبرت کا سامان ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ آیت جو میں نے آخر میں پڑھی ہے کہ ان آیات کے اندر، ان واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبرت کا سامان رکھا، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، کہ ان واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بھی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بھی عبرت کا سامان رکھا ہے، ان کو دیکھ کر کے بجائے اس کے عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے، اور لوگ برائی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ان واقعات کو بالکل ذہنوں سے نکال ہی دیا کہ آج سے 4000 سال پہلے اس قوم پر عذاب آیا تھا
اور اللہ تعالیٰ اس قوم کی پوری بستی کو الٹ دیا تھا اور 400 مربع کلومیٹر زمین کے اندر اس کو دھسا دیا گیا تھا، تو اس سے عبرت ہی نہیں لے رہے، نہ مسلمان دے رہا ہے نہ کافر دے رہا ہے، کافر کو دینے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ ایمان والا بھی جو اس علاقے میں بڑے بڑے ہوٹل بنے وہ سب مسلمانی ملکوں کے اندر شامل ہے، اسلامی ملکوں کے اندر، اسلامی حدود کے اندر وہ سارے ممالک ہیں جہاں پر آج یہاں عذاب آیا اور ان جگہوں پر ہوٹل بنے ہوئے ہیں، عیاشی کے سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سارے حدود اور سارے علاقے اسلامی مملکت میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس واقعے میں بھی عبرت کا بہت بڑا سامان ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو بھی نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہلاک کرے گا، برباد کرے گا، اور کر رہا ہے۔ مسلمانوں کو بھی سبق مل رہا ہے، مسلمان بھی رات دن پریشانیوں میں مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو خوشی کا کوئی موقع میسر نہیں آ رہا۔ کیوں مسلمان عبرت لینے کے لیے تیار نہیں، سدھرنے کے لیے تیار نہیں، مسلمان اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، بس ہماری زندگی کی جو روش ہے کافروں کے طرز پر، کافروں کے طریقے پر گزر رہی ہے، نہ اللہ کو یاد کر رہے، نہ مسجدوں کو آباد کر رہے، نہ تو جھوٹ بولنا چھوڑ رہے، نہ تو سود لینا چھوڑ رہے، نہ تو رشوت لینا چھوڑ رہے۔ سارے وہ کام جو کافروں کے محبوب کام تھے آج مسلمانوں کے محبوب کام بن گیا، اور مسلمان ان کاموں کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سنی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔